ماں باپ کی فرمانبرداری کا حکم دے دیا, بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرو. اب نوجوان سمجھتے ہیں یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر, اسلام نے سخت حکم دے دیا. بھائی سخت نہیں ہے, تمہاری لائف کو تم انجوائے کرو گے, کیونکہ ان کی خدمت میں جتنا ٹائم گزرے گا آگے یہی کلچر کون فالو کرے گا؟ تمہاری اولاد. تمہارے بھی بڑھاپے میں مزے ہونے والے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھے یہ ماں باپ کے پاؤں دبا رہے ہیں اور حج کرا رہے ہیں اور اتنی ٹینشنیں لے رہے ہیں, لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں, تو بڑی ٹینشن میں. او بھائی تو جب بوڑھا ہوگا نا تو تیرا بچہ تیرے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو تو اپنے ابا کے ساتھ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام کے جتنے احکام دیکھو, خدا کی قسم اسلام نے ہماری لائف میں جو انجوائمنٹ رکھ دی ہے نا اور جو مزے رکھ دیے ہیں, غیر مسلم اس کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر حدیث میں کیوں آتا ہے دنیا سجن المومن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنی مزے کی ہے حیات اللہ نے مسلمانوں کو دے دی ہے, اور پھر مزے کی بات پاکیزہ, یعنی مزے بھی پاکیزہ ہیں. یہ ایک مزہ ہوتا ہے جیسے آپ نہاتے ہیں دھوتے ہیں سکون ملتا ہے نا, یہ پاکیزہ مزہ ہے. ایک مزہ ہے چرس پینے کا, یہ ناپاک مزہ ہے, اس میں بے سکونی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اسلام نے جتنی لذتیں دی ہیں وہ پاکیزہ ہیں, وہ طہارت والی ہیں. تبھی اللہ کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو اسلام کو فالو کرے گا اس کو میں انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا. لطف والی, طیب کا لفظ میں لطف بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے, یعنی لذت والی زندگی بھی ہوگی اور پاکیزگی والی لذت وہ ہوگی. جیسے آپ شدید بھوک میں کھانا کھا رہے ہو, حلال کھا رہے ہو, مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور ہے بھی حلال وہ, اور ایک ہے پیٹ بھرا ہوا ہے اور شراب پی رہے ہو آپ, تو مزہ تو اس میں آئے گا لیکن اسمیل آئے گی, بدبو آئے گی, اس کے بعد دائیں بائیں گھومو گے, لوگ بھی نفرت کریں گے آپ سے. تو ایک حلال اور پاکیزہ لذت ہوتی ہے, ایک ناپاک. حلال لذت حقیقی معنی میں لذت ہوتی ہے, تو اللہ کیا کہتے ہیں میں اس کو پاکیزہ زندگی دوں گا اور لذت والی, لطف و عنایت والی زندگی دوں گا. سوال پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ. دیکھو یہ ظاہری لحاظ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو لذت والی زندگی آپ کو ملے گی یہ بہت ساری پابندیوں کو فالو کر کے ملے گی. اس میں چرس سے بھی اوائڈ کرنا ہے, اس میں ہیروئن سے بھی, اس میں شراب سے بھی. قید خانہ اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ قیدی اپنی مرضی کی چیزیں, کبھی دیکھا قیدی بیٹھا ہو, یا اللہ یہ کہ وہ داؤد ابراہیم کا کوئی بندہ ہو. ایک بندہ انڈیا میں جیل میں قید ہوا, اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی, کسی ملک میں میری ملاقات, تو کہہ رہا ہے میں کسی چھوٹے سے کیس میں جیل میں چلا گیا انڈیا میں. تو کہتا ہے کہ میرے دشمن نے نا, جس نے مجھے اندر کیا تھا, ایسی پھٹا ہوا تھا مکو گھوسوں سے, تو جس سے لڑائی ہوئی تھی وہ کوئی بڑا آدمی تھا, اس نے کہہ رہے میرے اوپر بڑا کیس ڈال دیا کہ داؤد ابراہیم کا آدمی ہے یہ, وہ بڑا اسمگلر ہے داؤد ابراہیم, اس کا بندہ ہے. کہہ رہے مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے اوپر کیا کیس ہوا, میں جب اندر گیا تو بریانی, برگر, کولڈ ڈرنک. پولیس والے کہہ رہے بندہ کس کا ہے؟ کہہ رہے جیل میں میرا ایسا پروٹوکول ہو رہا ہے اور سب آ کے میری خدمتیں کر رہے ہیں, پاؤں دبا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار تھوڑا ہمارا بھی خیال کرنا باہر نکلنے کے بعد. کہہ رہے مجھے بعد میں پتا چلا مجھے کس میں ڈال دیا ہے, اور کہہ رہے پھر داؤد ابراہیم کے بندوں نے بھی رابطہ کیا کہ تو ہے تو نہیں لیکن بننا چاہتا ہے تو بتا دے. کہہ رہے میں نے کہا بھائی معاف کر دو یار, یہ بریانیوں کی قیمت مجھے مہنگی پڑے گی, لیکن کہہ رہے ہم نے 6 مہینے اچھا پروٹوکول میں ٹائم گزارا. تو یہ جیل کا قیدی تو الگ چیز ہے, لیکن نارمل جو قیدی ہوتا ہے اس کی اپنی منمانی زندگی نہیں ہوتی. تو مسلمان کی بھی اپنی نہیں, وہ کس سے پوچھ کے چلے گا؟ اللہ سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے تم قید خانے میں ہو, لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جب مجھ سے پوچھ کے چلو گے تو میں تم پہ بیجا پابندیاں نہیں لگاؤں گا, خام خواہ کی پابندیاں نہیں, میں صرف خبیث چیزوں کو, ناپاک چیزوں کو حرام کروں گا تم پہ. شراب حرام ہوگی, کتے بلی حرام ہوں گے تمہارے اوپر, اور پاکیزہ چیزوں میں تمہیں کیا کروں گا؟ اجازت. بلکہ اللہ کہیں گے میں تو حلال میں تمہیں زیادہ وسعتیں دوں گا. غیر مسلم کہیں گے شادی کرو, میں کیا کہوں گا؟ کوئی حلال ہے تو پھر ایک کیوں کر رہے ہو؟ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ٹھیک ہے نا.